بچوں کو ہی بلاتے جو بڑے ہیں تو یہ حال بڑھ جاتا، لیکن یہ ایک مخصوص پروگرام ہے، مخصوص پروگرام کے لیے، مخصوص بیان کے لیے، تو انشاءاللہ باقی ساتھی جن کو دعوت دی ہے وہ آ جائیں گے، اور آج کے ہمارے اس پروگرام کے جو جن کی سرپرستی میں اور جن کی صدارت میں یہ پروگرام ہوگا، حضرت شیخ حدیث مولانا فضل الرحیم صاحب وہ اپنی نوافلی وغیرہ پڑھ کر تھوڑی دیر میں وہ تشریف لانے والے ہیں۔ تو الحمدللہ آج کے ہمارے اس پروگرام کے جو مہمان ہیں جن کا انگلش میں بیان ہونا ہے، حضرت مولانا مفتی وقاص اسد صاحب وہ بدلے سے تشریف لا چکے ہیں، اور ان کے ساتھ اور بھی ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے بھائی عزت خان صاحب جنہوں نے بھی اپنی مصروفیات سے وقت نکالا اور یہاں تشریف لائے ہیں، تو ان سب حضرات کو ہم یہاں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا یہ پروگرام سوال اعظم اہل سنت والجماعت اولم کی جانب سے 8واں پروگرام ہے، اور یہ پروگرام جیسا کہ آپ یہ اشتہار کے اوپر نام دیکھ رہے ہیں، اس کا عنوان ہے مقصد میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نام جو آپ کے سامنے ہے، اس نام سے آپ کو اس جلسے کی غرض اور اس کا مطلب سمجھ آ گیا ہوگا، اور انشاءاللہ اسی عنوان پر، اسی موضوع پر ہمارے مہمان انگلش میں حضرت مولانا مفتی اسد وقاص صاحب اور اردو میں مولانا محمد سراج صاحب جو برڈ فورڈ سے تشریف لانے والے ہیں، وہ آپ کے سامنے بیان فرمائیں گے۔ تو آج کے اس پروگرام میں خصوصیت یہ ہے کہ جناب قاری غلام مرسلین صاحب جو بھی لگے ہاتھوں ہمارے ہاتھ آ گئے۔ اس دن ہم ہڈرسفیلڈ میں گئے تھے تو وہاں پر یہ پروگرام تھا، مفتی صاحب بھی تھے، ہم سب تھے، تو وہاں پر جناب قاری غلام مرسلین صاحب بھی تھے، تو وہاں پر قاری صاحب کو دعوت دی، اللہ ان کو جزائے خیر دے، اور ان کی آواز میں، ان کے قرآن کی تلاوت میں مزید اللہ برکت عطا فرمائی۔ انہوں نے دعوت قبول فرمائی اور یہ بھی تشریف لائے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں، بھائیو، جلسہ مقصد میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنے اندر ایک فکر لیے ہوئے ہے۔ اس پروگرام کے اندر ایک فکر ہے، وہ فکر یہ ہے کہ ہمارا طبقہ اہل سنت والجماعت جو اپنے آپ کو حنفی دیوبندی کہتے ہیں، ان کے اندر کافی حد تک سستی اور کافی حد تک غفلت اور کافی حد تک یہ سمجھیں کہ ٹھنڈک پیدا ہو چکی ہے، اور اس ٹھنڈک، اس سستی، اس غفلت کو دور کرنے کے لیے ہم نے آہستہ آہستہ اس پلیٹ فارم سے، سوال اعظم اہل سنت والجماعت کے پلیٹ فارم سے اپنے اس کام کا آغاز کیا ہے۔ اور یہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ جو ہی محرم کا مہینہ آتا ہے یا ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو ایک مخصوص طبقہ، مخصوص لوگ وہ ٹی وی پر، میڈیا پر اس قدر چھا جاتے ہیں کہ عام مسلمان یہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ محرم کا مہینہ فلاں لوگوں کا ہے اور ربیع الاول کا مہینہ فلاں لوگوں کا ہے، بس یہ 2 مہینے تو ان کے نام ہے، باقی ہمارا تو تعلق ہی نہیں۔ اور پھر محرم کے مہینے میں جن لوگوں نے محرم کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے وہ لوگ صحابہ اکرام اور ہمارے بزرگوں کو معاف نہیں کرتے، اور جن لوگوں نے ربیع الاول کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے یہ لوگ بھی اپنے ان پروگراموں میں اور اپنے ان معاملات میں ہمیں نہیں بخشتے، اور کھول کر یہ بیان کیا جاتا ہے، اعلان کیا جاتا ہے
ہمارے متعلق کہ یہ جو وہابی ہیں، یہ جو دیوبندی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، جبکہ ہماری پہچان دیوبند سے بھی ہے، لیکن ہم اہل سنت والجماعت ہماری پہچان ہے۔ اہل سنت والجماعت ہم پہلے ہیں، حنفی دیوبندی ہم بعد میں ہیں، لیکن اہل سنت والجماعت کا لفظ، سنی اور حنفی کا جو لفظ ہے، اس کو ہم سے ہٹا کر صرف وہابی یا دیوبندی کا نام لگا کر پروپیگنڈا یہ کیا جاتا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من، کہ یہ لوگ میلاد نہیں مانتے، یہ لوگ میلاد کے منکر ہیں، یہ لوگ فلاں ہیں، یہ لوگ فلاں ہیں۔ اور ان دنوں میں، بلکہ اس سال میں تو یہ کارروائی اس حد تک بڑھ چکی ہے، اس قدر زیادہ ہو چکی ہے کہ کرسمس کا جو پروگرام ہے شاید ہے یہ چند اگلے سالوں میں پیچھے رہ جائے، اور یہ لوگ جو ہیں یہ اس کو آگے لے جائیں، اور ہماری نسل میں، نوجوانوں میں یہ بات ذہن میں آ جائے کہ اسلام میں جو عیدیں ہیں وہ 3 ہیں، بچوں کے اندر یہ بات آ جائے، عورتوں کے اندر تو آ چکی ہے۔ اب ان حالات میں کہ اسلام کی جہاں تبلیغ کرنا ہمارے ذمہ فرض ہے، اسلام کی اشاعت کرنا ہمارے ذمہ جہاں فرض ہے، اسلام کو آگے پہنچانا جہاں ہمارے ذمہ فرض ہے، وہاں اس اسلام کی حفاظت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے سپرد کی، اور صحابہ اکرام نے اس کو آگے امت تک پہنچایا، اور آج یہ دین، یہ اسلام، یہ قرآن ہمارے پاس محفوظ ہے، تو یہ ان قربانیوں کی وجہ سے ہے۔ تو آج جب ہمارے اس دور میں یہ خرافات اور بدعات اتنی سر اٹھا کر کے اور اتنی شور اور شرابے کے ساتھ جب پھیل رہی ہیں، پھیلائی جا رہی ہیں، تو میرے بزرگوں اس دور میں ہمارا بھی کچھ فرض بنتا ہے کہ ہم اس دین کی، اس اسلام کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے دین کی جہاں اشاعت کریں، تبلیغ کریں، وہاں اس کی حفاظت بھی کریں۔ تو انشاءاللہ جہاں ہمارے علماء اکرام آپ کے سامنے باقی تمام چیزیں بیان کریں گے، وہاں یہ چیز بھی آپ کے سامنے لائیں گے کہ آج کے اس دور کے اندر جو خرافات یا بدعات جن کو اسلام دین بنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے۔ تو چونکہ ٹائم اب ہمارے پاس تھوڑا ہے، تو میں جناب قاری غلام مرسلین صاحب ان کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنی تلاوت شروع فرمائیں۔ قاری غلام مرسلین صاحب۔